آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیں حق کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، تاکہ اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو انشاءاللہ بات سمجھنا اور زیادہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حق کہتے ہیں یا حقوق کہتے ہیں وہ چیزیں جب ہم سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو کچھ چیزیں، کچھ فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس میں رہنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اگر ایک محلے میں بستا ہوں، رہتا ہوں، تو اس محلے میں رہائش کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اس محلے میں جو ہے میں شر نہ کروں، لوگوں کو ایذا نہ دوں، مجھ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو ان تمام باتوں کو حقوق کہتے ہیں۔ یہ وہ لوازمات، وہ لازم ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہے جب میں کسی ایک سماج اور سوسائٹی میں رہتا ہوں، تو یہ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اس کو حقوق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ حق عام زبان میں کہیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں میرا حق مجھے دو، یا فلاں چیز جو میری ہے مجھے لوٹا دو، تو یہ ہے حقوق یا یہ حق ہے۔ حقوق کی یاد رکھی، شریعت اسلامیہ میں دو حصے ہوتے ہیں، دو تقسیم کی ہے۔ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کی حق ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس نے جو چیز ہم پر فرض عائد کی ان فرائض پر عمل کرے۔ اسی طرح جو باتیں، جو احکامات اس کی کتاب میں اس نے نازل کی اس پر عمل کرے۔ اسی طرح اپنے انبیاءوں کو جو اس نے بھیجا ان کی اطاعت کرے، اور بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اور پیروی کرے۔ تو اللہ کی کچھ حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں۔ حق کی دوسری قسم ہوتی ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ بندوں سے مراد عام جو حقوق، جو ہم جب ایک ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے جو بندے ان کی حقوق ایک دوسرے پر، کہ ہم لوگوں کے ایک دوسرے پر کیا حق ہے۔ جس طرح سے کچھ اللہ کے حق ہے، اسی طرح کچھ اس کے بندوں کے، اس کے عباد کے، اس کے بندوں کی کچھ حق ہے۔ اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق۔ تو حقوق کی دو قسمیں، اللہ کا حق اور پھر بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حق کا معاملہ یہ ہے کہ جس کو امتحان اتنے ہم نے مارے، بلکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس، اسی لیے تو ہم مارتے ہیں اس کو۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس میں کبھی خلل نہیں کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت تو نماز نہیں چھوڑتا ہے، حج کی اہمیت تو حج کرتا ہے، روزے کی اہمیت روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت زکوٰۃ دیتا ہے۔ بندوں کی اہمیت ہوں گی حق کی تو بندوں کی حق دیں گا، اس کی اہمیت ہی ہم سمجھتے نہیں۔ تو میرا آج کا مقصد یہ ہوگا سب سے پہلے اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے واضح کروں۔ تو بندوں کی حق یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب آئیے ایک تفریق، ایک ڈویژن جو شریعت نے نہیں کیا، ہم نے کر لیا، اس کا نقصان کیا ہو میں بتاتا ہوں۔ شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنی بات، شریعت نے کہیں بھی دین اور دنیا میں فرق نہیں کیا۔ آپ کہیں گے پھر کس چیز سے فرق کیا؟ شریعت نے جب بھی بات کی، قرآن نے جب بھی بات کی، رسول اللہ نے جب بھی بات کی، دنیا اور آخرت کی بات کی، دین اور دنیا کی بات نہیں کی۔ دین اور دنیا تو دونوں ایک ہے، اصل چیز ہے دنیا اور آخرہ۔ اور بار بار قرآن نے کہا یہ دنیا ہے، وہ فی الآخرہ، اور وہ آخرت ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں کہیں بھی آپ قرآن و حدیث میں یہ بولیں گے یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، یہ دنیا ہے نہیں، جو کچھ کہا یہ دین ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دین ہے اور وہ آخرت ہے، اور یہ دین ہے اور وہ آخرت ہے، یا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ کہیں بھی یہ فرق نہیں کیا دین اور دنیا الگ ہے۔ جب ہم نے دونوں کو الگ کیا کہ دین الگ دنیا الگ، تو ہم نے ایسی مثالیں دیکھی کہ لوگ نمازی تو ہے، حاجی تو ہے، تقویٰ تو اختیار کر رہے ہیں، پرہیزگاری تو ان کے چہرے سے اور ان کے لباس سے ٹپک رہی ہے، لیکن وہیں آپ دیکھیں گے تو چوٹی اور پلے درجے کا دھوکے باز ہے، چوٹی اور پلے درجے کا جھوٹا ہے، دھوکہ دینے میں نمبر 1 ہے اپنے علاقے کے اندر، پھر اللہ کے حق پورے ادا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے فرق کیا دین اور دنیا میں، کہا جو میں دین ہے وہ یہ سب میرا لباس، میرے اعمال، میری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، میرا دین ہے، اور کہا یہ جو میں تجارت کرتا ہوں، غلے پر بیٹھتا ہوں، دکان چلاتا ہوں، یہ دنیا ہے، تو دنیا میں تو میں دھوکے دیتے رہوں گا، دین اپنا پورا کرتا رہوں گا۔ تو میں اسی لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، دین اور دنیا میں شریعت نے کہیں بھی فرق نہیں کیا۔ اگر کوئی مثال دے پائے تو میری اصلاح کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔ جو کچھ فرق آپ کو ملے گا، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے۔ تو دین اور دنیا میں فرق نہیں، یاد رکھیے۔ دین اور دنیا کی مثال سمجھ لیجئے۔ دین اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی کا جہاز چل رہا ہے، کیا تصور کر رہے ہیں آپ بتائیے مجھے؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ تصور کر رہا ہے کہ اس سڑک پر پانی کا جہاز چل رہا ہے؟ جیسے ہی میں نے کہا پانی کا جہاز چل رہا ہے، آپ نے یہ تصور کیا کہ پانی ہے اس لیے جہاز چل رہا ہے نا؟ کوئی ریگستان میں تصور نہیں کر رہے آپ، سڑکوں پر تصور نہیں کر رہے، ہمارے شہر میں نہیں کر رہے، پانی کا تصور آ رہا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں گا کہ میں دین پر چل رہا ہوں، تو دنیا کے بغیر دین پہ نہیں چلے جا سکتا ہے۔ خبر میں دین نہیں، آخرت میں دین نہیں، دین دنیا میں ہے۔ تو اگر میں دیندار ہوں تو مطلب دنیا کے اندر دیندار ہوں، خبر میں اور آخرت میں دینداری نہیں ہے میری، وہاں تو نماز سب ختم ہو گئی، یہی ہے۔ تو مجھے دونوں ساتھ لے کر چلنا ہے، اس میں فرق نہیں، یاد رکھیے۔ ہاں، فرق دنیا اور آخرت کا ہے، فرق دنیا اور آخرت کا ہے۔ تو دین اور دنیا کا فرق نہیں، دنیا اور آخرت کا فرق۔ جب دین اور دنیا کا فرق کیا تو لوگوں کی حق مارنا آسان ہو گیا۔ ادھر نماز بھی ہو رہی، ادھر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، ادھر روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، ادھر چغلی اور غیبت بھی ہو رہی ہے، ادھر جو انسان حج بھی کر رہا ہے، ادھر زمینیں لوٹتا ہے، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، لوگوں کو دھوکے بھی دے رہا ہے۔
دین و دنیا فرق نہیں یاد رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح 23 سالہ نبوی زندگی نمونہ ہے، آپ کی 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے. میں سوال کرتا ہوں ایک بنیادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کیا تھی؟ کتنی نمازیں آپ نے پڑھی، کتنے روزے آپ نے رکھے، کتنے حج آپ نے کیے، کیا توحید کی آپ نے دعوت دی؟ سوائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ یہ تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی یہ معبود نہیں ہو سکتے، اور آپ فکر کرتے، سوچتے، اور ایک غار تھی جس میں آپ چلے جاتے، اس کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہو، آپ چلے جاتے، اور حضرت خدیجہ فرماتی کہ اللہ کے رسول 8 دن کبھی کبھار چلے جاتے کھانا اور توشہ اور پانی لے کر، اور وہاں رہ کر فکر کرتے کہ یہ لات، عزا، منات، یعوز، یعوق، نصر یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، یقین اللہ کوئی اور ہے، بنانے والا کوئی اور ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دعوت دی قریش کو، اس پہاڑ پر چل کر یا صباح کھلی دعوت دی، جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں یہ آیت نازل کی کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرا دو. آپ پہاڑ پر چڑھے اور اعلان کیا. جب اعلان کیا تو اس سے پہلے یہ کہا اے قریش، کیا اگر تم سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے، گھڑ سوار تیار ہے تم پر حملہ کرنے کو، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو قریش نے جواب دیا، جس میں ابو لہب بھی جمع تھا، وہاں کھڑا تھا وہ. تو ابو لہب نے کہا اور دیگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں. قریش نے کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہے، آپ کو ہم نے سچا پایا ہے اور امانت دار، آپ دھوکہ نہیں دیتے ہیں کسی، تو لہٰذا آپ کی بات کو ہم یقین کریں گے. تو 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق اور امین تھی، اس میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ کو ہے شامل نہیں ہے. بھی صادق اور امین، سچا اور امانت دار، یہ آپ کی صفتیں تھی. یاد. تو حقوق العباد بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حقوق العباد کے ساتھ بھیجا. آپ نے 40 سال صرف حقوق العباد بتائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو وحی دی، آپ اتنے گھبرا گئے اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائیں گی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ایسا اللہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ لوگوں کا وزن ڈھوتے ہیں، آپ لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، آپ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے آپ سہارا ہے ان کا، اللہ آپ کو ایسے کیسے ضائع کریں گے؟ آپ سوچ رہے آپ مر جائیں گے؟ تو مائی خدیجہ بھی اس کی گواہی دے رہی کہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی یہی تھی کہ دوسروں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بیوہ اور یتیموں کی مدد، لوگوں کے بوجھ ڈھونا اور سہارے دینا. بندوں کی حق بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس کی اہمیت کی وضاحت تب ہوگی جب میں چند واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع زندگی سے رکھوں گا آپ کے سامنے. چند نمونے چیدہ نمونے رکھوں گا، چنے ہوئے نمونے. یقین اتنا وقت نہیں کہ تفصیلات میں جاؤں، لیکن ایک بات تو میں ضرور کہوں گا، بندوں کی حق کو مذاق مت سمجھیے. یہ تھوڑا سا مذاق آخرت میں جہنم کا باعث بننے والا تھوڑا سا مذاق. زندگی میں ہم 50 60 70 سال اس مذاق سے، اس حق مارنے سے فائدہ اٹھا لیں. کسی کی زمین پر بیٹھ جاؤں گا، کب تک؟ مرنے تک، اور کیا. اس کے بعد مجھے جواب دینا اپنے رب کو. دی چھوٹا سا مذاق بندوں کے حق میں آخرت میں بہت زبردست چیز بننے والا ہے. اسی لیے آغائی کے لیے ہم نے سوچا کہ یہ بار پورے 10 روزہ پروگرام پورے بندوں کے حق پر، اگر آپ دیکھیں چارٹ کو غور سے، تو پورے حقوق العباد پر ہی ہم نے بنائے. چونکہ جہاں لوگوں کے عقیدے جب تیار ہو گئے تو بندوں کے حق مارنا انہوں نے آسان سمجھ لیا. کہا اب تو عقیدہ بڑا اچھا ہوگا، میں شرک تھوڑی کرتا ہوں، اللہ انشاءاللہ مجھے اب جہنم میں تو نہیں چلائیں گا. لیکن آئیے بندوں کے حق کیا ہوتے ذرا اس کی اہمیت وضاحت کر دوں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلا واقعہ، مسند احمد کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول کا، اللہ کے رسول میری ایک پڑوسن ہے، پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے میرے، بہت نمازی ہے، زیادہ نمازیں پڑھتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ 5 سے زیادہ 6 اس نے فرض کر لی، نہیں، مطلب یہ کہ 5 فرائض کے علاوہ موقع نوافل اور پتہ نہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتی ہے اور بہت روزے رکھتی ہے. مطلب فرض روزوں کے علاوہ نوافل، جمعرات اور پیر اور دیگر ایام بیضا کے 13 14 اور 15 چاند کی اور دیگر روزے رکھتی ہے، زائد روزے رکھتی ہے فرض سے زیادہ، اور اضافی زکوٰۃ دیتی ہے. مطلب فرض زکوٰۃ سے ہٹ کر نفل صدقات اور خیرات کا بڑا اہتمام کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں گنوا رہے ہیں اللہ کے رسول سے وہ صحابی رسول. لیکن کیا اللہ کے رسول پڑوسی سے گندی بات کرتی، گالی گلوچ کرتی، لڑتی ہے؟ کیا فرمایا؟ نماز تو زیادہ پڑھتی فرض سے زیادہ، زکوٰۃ تو زیادہ دیتی فرض سے زیادہ، روزے تو زیادہ رکھتی فرض سے زیادہ، لیکن پڑوسیوں سے گالی گلوچ کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، لڑتی ہے. مطلب اللہ کے حق تو پورے اور اضافی ادا کرتی ہے، بندوں کے حق مارتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے. اب کوئی سو قیامت تک جنتی نہیں کر سکتا. کس وجہ سے؟ ہم تو کیا سمجھ رہے ہیں، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر دیا، توحید پر رہ گئے، اب بندوں کے حق مارتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تو اللہ کے رسول اس اضافی نفل پڑھتی ہے، اضافی کرتی ہے، نمازوں میں اضافہ کری، روزوں میں اضافہ کرتی ہے، زکوٰۃ میں اضافہ دیتی ہے، لیکن بندوں کے حق مارتی کا ہی فی النار، وہ جہنم میں جلنے والی ہے. ہم نے مذاق سمجھا تھا قولی بات کو، تو ہم نے تو معمولی سمجھا تھا اس کو. بیوی کے حق مار دو، بچوں کے حق مار دو، پڑوسیوں کے حق مار دو، اور سائلین راستہ چلنے والوں کے حق مار دو، تکلیف لوگوں کو پہنچاؤ. ہم کو لگا بڑا آسان کام ہے. ہی فی النار،
جہنم میں وہ شخص جس نے تمام اعمال کی، اللہ نے جو حکم دیا فرائض، لیکن اگر بندوں کے حق مارے جہنم میں جلیں گا وہ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا 2 پٹریاں ہیں، ایک انچ بھی اگر کم ہو جائے دوسری پٹری تو ٹرین نہیں چلیں گی، یہ اسلام کی گاڑی نہیں چلیں گی اس کے اوپر، بندوں کے حق ادا نہیں ہوگا۔ اسی صحابی نے آگے کہا اللہ کے رسول دوسری ایک پڑوسن ہے کم نماز پڑھتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ 5 میں سے 3، مطلب یہ کہ صرف فرض پڑھتی ہے، پہلی والی زیادہ پڑھتی تھی اضافہ، کم روزے رکھتی ہے مطلب صرف فرض روزے رکھتی ہے، کم زکات دیتی ہے مطلب صرف فرض زکات دیتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے معاملات بڑے اچھے لوگوں سے، پڑوسیوں سے، کہا ہیا فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ نماز پڑھتی صرف 5 وقت کی، روزے رکھتی ہے 1 مہینے کی، زکات 2.5% جو ہے دے دیتی ہے، معاملات بڑے پیارے ہیں اس کے اچھے لوگوں سے، کہا وہ جنتی ہے۔ اور ایک عورت جو اضافی کر رہی ہے تمام معاملے، اضافی 5 نمازوں سے ہٹ کر پڑھ رہی ہے، آج 5 نمازیں مشکل اور کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے، 5 سے زیادہ پڑھ رہی ہے، زکات 2.5% نکالنا مشکل ہے، ہمارے گلے میں بات آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ خون ہو جا رہا ہے ہمارا اگر کوئی زکات نکال دے 2.5% تو وہ دے رہی، اضافی دے رہی ہے، اور روزے رکھ رہی ہے، ہمارے سے 1 مہینے کے روزے ہوتے نہیں مکمل، اور عورتوں کے تو جو چھوٹ جاتے ہیں زندگی بھر رکھتی نہیں ہے، وہ زیادہ روزے رکھ رہی ہے، لیکن اس کے صرف معاملات کی بنیاد پہ، بندوں کے حق مارنے کی بنیاد پہ کیا فرمایا، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ تو حقوق العباد کو مذاق مت سمجھیے، اس کو کھلواڑ میں مت لیجیے، آخرت کے اعتبار سے مذاق بہت سنگین بنے گا، یاد رکھیے۔ آئیے دوسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک بار سوال کیا، رسول اللہ کا طریقہ تھا، آپ سکھاتے لوگوں کو سوالات کر کے، تو ایک دن سوال کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس سمجھتے آپ؟ غریب، خلاش، بھکاری، کچھ بھی نہ ہو، مال لول جس کا لٹ گیا ہو، غریب انسان، خلاش، کچھ بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ۔ تو کہا میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ خلاش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، بغور سنیے، میری امت کا مفلس تو یہ نہیں ہے، غریب انسان یہ نہیں ہے۔ کہا میری امت کا غریب اور مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائیں گا، اور زکوٰۃ کے ڈھیر لائیں گا، اور حج اور عبادتوں کے ڈھیر لائیں گا، جس کے بنیاد پہ اس کو زام بھی ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور لوگ بھی وہ سوچیں گے یہاں یہ جنت میں جائیں گا، اتنی نیکیاں، اتنے روزے، اتنی زکوٰۃ، اتنے حج کے ڈھیر لائیں گا، اور ایک پہاڑ بنا دیں گا اپنے نیکیوں کا، اور اس کے بعد یوں ہوگا، اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گا، اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گا، اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ کر دیں گا، نمازیں برابر، روزے برابر، زکوٰۃ برابر، حج برابر، توحید برابر، اللہ نے اپنا کام کر لیا۔ اب وہ جنت کی امید کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں گا، مجمع میں سے جو پیچھے حساب کتاب کے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک شخص چلانا کہیں گا اے اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، میرا روپیہ لے کر ایک بار ڈبایا تھا، کوئی کہیں گا اللہ اس نے گالی دی تھی، اللہ کہیں گا ایسا ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے کے جن کا حق مارا تھا دے دی جائے، ٹرانسفر کر دی جائے، فرشتے نیکیاں لے کر ان کو دیتے جائیں گے، لوگوں کی ایک صف آتی جائیں گے، قطار در قطار لوگ آتے جائیں گے، اپنے حقوق مانگتے رہیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش تھا اور جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہے، ابھی سائل کھڑے، سوالی کھڑے ہیں جو اپنا حق مانگتے ہیں، اللہ کہیں گا ٹھیک ہے پھر اب کیا، اللہ کہیں گا اب ان لوگوں کی جو ابھی قطاروں میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شرمندہ کر کے اپنے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائیں گا۔ کس لیے؟ گالی دی تھی، میرے لیے تو مذاق ہے گالی دینا، کس لیے؟ حق مارا تھا، میرے لیے تو مذاق ہے حق مارنا، کس لیے؟ کہ میں نے پڑوسیوں کو تکلیف دی تھی، میرے لیے تو عام بات ہے تکلیف دینا، کس لیے؟ کہ میں نے کسی کا روپیہ ڈبا دیا، میرے لیے تو عام بات تھی روپیہ ڈبانا، پھر کر لیجئے کتنے حج اور کر لیجئے کتنی نمازیں اور کر لیجئے جو کرنا ہے، یہ کام نہیں آئیں گا۔ اللہ کا حق بھی ہے، میں بندوں کا حق بھی ہے، جو اللہ کا حق دے رہے بندوں کا کیوں چھوڑتے ہو پھر، اور جو بندوں کا حق ادا کر رہے تو اللہ کا حق بھی ادا کرو بھائی۔ تو بندوں کی حق کی حقیقت میں سمجھتے وہ مفلس ہے، اور یقیناً اس امت کا ہی مفلس ہے، اس سے زیادہ مفلس کون ہو سکتا ہے اور غریب کون ہو سکتا ہے جو جنت کی طرف جا رہا اور جہنم میں ڈال دیا جائے۔ صحیح کہا آپ نے کہ مفلس ہے میری امت کا وہ، خلاش اور بھکاری ہے اس امت کا وہ۔ تو کس بنیاد پر وہ جہنم میں جا رہا تھا؟ حقوق العباد مارے تھے، جس کو ہم نے مذاق سمجھا ہے، ہاں مار دو، ارے اس کو تکلیف ہو رہی میری گاڑی سے، رہنے دو، اپنے کو تو نہیں ہو رہی ہے نا، اس کو ہو رہی ہونے تو اپنے کیا کرنا ہے۔ یہ حقوق العباد یاد رکھیے، روز قیامت بہت سخت چیز بنیں گے، بہت سخت چیز۔ آئیے اور ایک مثال سن لیجیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا میرا ایک دل چاہتا ہے ایک دن کہ اذان دی جائے اور کسی نوجوان کو میں اپنے بدلے کھڑے کر دوں نماز پڑھانے کے لیے، اور میں مسجد سے باہر نکلوں اور حکم دوں جو لوگ میرے ساتھ نماز میں ان کو حکم دوں کہ جا کے لکڑیاں جمع کرے، اور ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت ہے، گھر میں خامخواہ نماز نہیں ہوتی، اور اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ کا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں، ان کو نوجوان کو کھڑے کر کے آگے بڑھا دوں، خود جا کر دیکھو کون کون نہیں پڑھتا، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں،
لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دوں. یاد رکھیے مومن کا مال حرام ہے ہم پر، لیکن اس کا جرم اتنا سنگین ہے کہ جلانے کا رسول اللہ خواہش اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا نہیں ہے، اظہار کیا اس جرم اور اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ مسجدوں کی اہمیت آئی. اب وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایتیں فرماتے ہیں جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچا پیاز اور لہسن کھائے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ پیاز اور لہسن کی بو سے دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں جلانے کی بات کریں ان لوگوں کے گھروں کو جو مسجد چھوڑ کر نماز پڑھتے گھروں میں، یہاں ان لوگوں سے حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حق مارتے مسجد میں نہ آئے، جو لہسن اور پیاز کچا کھا کر داخل ہو، اس لیے کہ بندوں کو گھن آتی ہے. اور دوسری بات فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے، آدم کی اولاد کو برا لگتا ہے، انسان کو گھن آتی ہے، برا لگتا ہے، اسی چیز سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. تو فرشتوں کو بھی بدبو پسند نہیں ہے اور انسان کو بدبو پسند نہیں. تو وہ حق اندازہ لگائیے شریعت نے کیا حق دیے انسانوں کو کہ میری منہ کی بدبو اگر دوسرے کو آئے تو شریعت نے کہا تم مت جاؤ مسجد کے اندر. حق دیکھیے آپ. تو اگر میں اپنے دانت گندے رکھتا ہوں اور لوگوں کے سامنے ہنستا ہوں تو میں حق مار رہا ہوں ان کا، اس لیے کہ میرا کام تھا اس کو صاف رکھتا میں، اس لیے کہ اگر بدبو آئیں گی میرے بھائی کو تکلیف ہوں گی. کتنے زبردست حق دیے شریعت نے، اندازہ لگائیے آپ. صرف بدبو جس سے لوگوں کو سونگنے سے تکلیف ہوتی ہے، کہا مسجدوں میں نہ جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں میں داخل بھی نہ ہو. وہی نبی جو جلانے کی بات کر رہا جو مسجدوں میں نماز نہ پڑھے، وہی کہتا مسجد میں داخل نہ ہو جو بندوں کے حق مارے، بدبو کرے آ کر. اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگ تمباکو کھا کے ایک بدبو لیتے ہوئے اور سگریٹ پی کر مسجد میں داخل ہوتے، داخل ہونا دور مسجد کے حمام اور طہارت خانوں میں سگریٹ اور تمباکو کھاتے ہیں. اللہ رحم کرے اس امت پر. جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے والا داخل نہ ہو، اس لیے کہ ابن آدم کو جس سے گھن آتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے گھن آتی ہے، اور مومن مساجد میں یہ کام کر رہا ہے، اسے بدبو آتی ہے. سبحان اللہ. بندوں کے حق بڑے اہم ہیں، آپ مذاق مت سمجھیے اس کو، مذاق مت سمجھیے اس کو. آئیے اور مثال لیجیے بندوں کی حق کی اہمیت کیا ہے. حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں. حجۃ الوداع یاد رکھیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ رسول اللہ کا آخری حج تھا، بہرحال پہلا بھی حج تھا اور آخری بھی حج تھا آپ کا. اس میں جو خطبات آپ نے دی یہ خطبات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ان کو مذاق مت سمجھیے. یہ خطبات اگر آپ کو ملتے ہیں تو ضرور پڑھا کیجیے. حجۃ الوداع میں آپ نے کئی خطبات دی ایک کے بعد ایک سلسلے وار. ان میں سے ایک خطبے میں ایک واقعہ، ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جو کہ بخاری نے روایت کیا. آپ نے کہا کہ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت آپس میں ویسے ہی حرام ہے جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے اس دن کی اور اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ہے مسلمانوں ایک دوسرے پہ حرام ہے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہ لوٹے بے وجہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہ کرے بے وجہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نہ اتارے. یہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح سے اس دن عرفے کا دن تھا، اس کی حرمت آپ سب جانتے ہیں کیا ہے اس دن کی، اور اس مہینے، اور وہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس شہر اور مکہ شہر کی حرمت میں آپ سب جانتے ہیں. مکہ وہ شہر ہے دنیا کا واحد جہاں برائی کا خیال لانا بھی گناہ دے دیتا ہے. بقیہ جگہ جب تک نہ کرے گناہ نہیں ملتا ہے. مکہ کی حرمت یہ ہے کہ غلط خیالات بھی لانا منع کیا گیا. وہ کہا کہ اس شہر اور اس دن اور اس بستی جو ہے اس مہینے سے زیادہ حرمت ہے اس چیز کی، یاد رکھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے. کعبے کی حرمت اور تعظیم میں سمجھتا ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر شخص خواہش رکھتا ہے کبھی نہ کبھی ایک دن میں اس کی زیارت کروں. تو آپ ایک بار کعبے کے سامنے کھڑے ہے. کعبہ تو بڑا مقدس ہے، احترام والا ہے، لیکن تجھ سے مقدس بھی ایک چیز اس دنیا میں بستی ہے اور وہ ایک مومن ہے. اسی لیے لوگ مثال کے طور پر کہتے ہیں کعبہ ڈھا دو لیکن مومن کا دل مت توڑو. اسی کے رسول نے کہا تجھ سے مقدس چیز بھی دنیا میں بستی اور ایک مومن ہے، وہ مقدس ہے. اس لیے کہ کعبہ تو مٹی اور پتھر کا بنا ہے، مومن اس چیز کا نہیں ہے. کعبہ ٹوٹ جائے گا تو بن جائے گا، مومن جو ہے اس کو تکلیف پہنچیں گی تو آپ کیسا اس کے لیے وہ کریں گے. تو کہا تجھ سے مقدس بھی ایک ہستی ہے اس دنیا میں، وہ مومن ہے ایک. آج لیکن مومنوں کے حق مارنا، حق تلفی کرنا یہ ایک مذاق سمجھا جاتا ہے. مذاق سے بھی بڑھ کر لوگ اس شخص کو بہت ماہر، چتر، چالاک، دھارکاری، بہت اونچا عظیم الشان ہستی سمجھتے لوگوں کے حق مارتا ہے. ارے کیا زمین لوٹ لی اس نے، بڑا آدمی ہے یار بڑا. ارے کیا مال اس نے ہو کر، ارے بڑا آدمی یار. کیا بیوی کو مارتا ہے، ارے بہت زبردست آدمی، طاقتور آدمی یار. ارے بچوں کو کیا دھوتا، ارے بہت بہترین آدمی. ارے پڑوسیوں کو کیا تکلیف دی اس نے جب گھر بننا تھا، ارے بہت اچھا آدمی، زبردست، اس سے تکلیف دے پایا دوسروں کو. ہم اس کو بہت مہان سمجھتے ہیں دنیا میں، ہے نا. جتنا قابض دوسروں کی زمینوں پر اور مال پر اتنا اونچا آدمی کہلاتا دنیا میں. یہ مذاق نہیں ہوا، آخرت میں یاد رکھیے. مثالیں دوں گا احادیث سے، مثالیں دوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے حق مارنے کا انجام کیا ہونے والا آخرت کے اعتبار سے. آئیے آگے اس کی اہمیت کو اور سمجھیں ہم کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہ صحابی رسول تھے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. بہرحال اس سے پہلے ایک اور واقعہ سن لیجیے حقوق العباد کے تعلق سے. بلکہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا مقولہ تھا، ایک قول تھا. یہ عمر ابن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہے. ان کا ایک قول تھا، قول سمجھتے ہیں آپ، جو بار بار وہ دہراتے تھے اور کہتے تھے. ایک مقولہ تھا
اور کہتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا. غور سے سنیے عمر ابن خطاب صحابہ کیسے ڈرتے تھے حقوق العباد سے. یہاں بندوں کی حقوق پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، جانور کا حق بتا رہا ہوں صرف. یہاں تو بندوں کی کیا ہوں گی اس سے اندازہ لگا لیجئے. جب میں کوئی مثال دوں ایک چھوٹی چیز تو آپ بڑی چیز سمجھ سکتے کیا اہمیت ہے. جانوروں کے تعلق سے عمر ابن خطاب کہتے تھے، اور ایک مقولہ مشہور تھا، اور کہتے تھے عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دیں گا جب اس کا رب عمر سے یہ پوچھیں گا، عمر بصرہ کی فلاں بستی میں ایک سڑک پہ ایک گڑھا تھا جس کی وجہ سے خچر گرا تھا جس سے اس کی نفس کو اور اس کے مالک کے مال کو نقصان ہوا تھا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا؟ اس لیے کہ عمر ذمہ دار ہے اس خچر اور اس مالک کا اور اس سڑک کا، اس لیے کہ عمر خلیفہ ہے اس ملک کا. کیا جواب دیں گا عمر اس کا؟ اندازہ لگائیے صحابہ کتنا گھبراتے تھے حقوق العباد کے معاملے میں کہ ایک جانور کا حق اگر مجھ سے مارا جائے، چونکہ امیر المومنین کے ماتحت جو لوگ ہیں امیر المومنین سے پوچھے قیامت کے روز، کہ تو حاکم سے پوچھے اس کی رعایا کی. تو عمر ابن خطاب کہتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اللہ رب العزت یہ پوچھیں گا عمر فلاں بصرہ کی جگہ، بصرہ بہت دور ہے، عمر ابن خطاب مدینہ سے حکومت کرتے تھے، بصرہ کی فلاں سڑک پر ایک گڑھا تھا جس سے خچر گرا تھا، اس خچر کو بھی نقصان ہوا، اس کے مالک کا مال گرا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا؟ اس لیے کہ وہ مالک بھی پکڑ لے گا اور خچر آ کر کھڑا ہو جائے گا میرے سامنے. تو صحابہ کے نزدیک حقوق العباد کی اہمیت یاد رکھی کہ جانوروں کی حق اگر ان سے مارے جا رہے تھے صرف گمان میں، ابھی یہ صحیح واقعہ نہیں، سوچتے تھے ایسا ہو جائے تو عمر کیا جواب دیں گا اپنے رب کو. تو جانوروں کے حق کے تعلق سے وہ لوگ پریشان ہوتے تھے. آج ہم نے جانوروں کے حق، تو میں اس کے تعلق سے یقیناً میرا کوئی درس نہیں ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہے، لیکن انسانوں کے حقوق کی جن علاقوں میں اور جن بستیوں میں مارے جاتے ہیں، جانور کے حق کی بات تو اس کے بعد ہوگی. یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں جس کے اندر کتے بھی جانا پسند نہیں، کتا ماریں گے اس. بلی اپنے بچوں کو ہمارے علاقوں میں محفوظ نہیں سمجھتی ہے، اس لیے کہ اس کے بچوں کو بچے لا کر پھانسی دیتے ہیں. یہ واقعات اپنے محلوں میں دیکھیے آپ، چھوٹے کتے اور بلی کے معصوم بچے. گو کتا حرام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دے آپ بے وجہ بیچارے کو، اس کو لا کر لٹکاتے ہیں. ہمارے مسلمان بچے جن کے دل اتنے سنگ دل اگر بچپن سے ہوں گے تو بڑے ہو کر یہ کیا کارنامے انجام دیں گے، اور اس کو لا کر گلے میں رسی لٹکا کے لٹکا دیتے اور سب مل کے دیکھتے ابھی مرے گا کیسا. یہ واقعات کوئی بعید نہیں، آپ دیکھیے اپنے محلوں میں. اور اس کے مرنے پر وہ خوش ہوتے ہیں، ایسا تڑپا تھا فلاں، اور والدین بھی سن کر صرف تعجب ہوتا ہے، سنتے اور بولتے اچھا ایسا کیا، ٹھیک ہے اگلی بار ایک اور کتے کو مار کے ہو جاؤ. اس لیے کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ان کی جان اپنے سے اپن بچ رہے، ان کے زر سے، ان کے جو ہے نقصان سے دی زیادہ اچھا ہے جانوروں پہ بلا نکال رہے ہیں. اس لیے کہ تربیت کی کمی ہے. انشاءاللہ اولاد کی تربیت ایک مستقل عنوان ہم نے رکھا ہے اس سال. بہرحال تو بندوں کے حق کی یاد رکھی بڑی اہمیت ہے. شریعت نے تو جانوروں کے حقوق بتایا ہے، تو وہ شریعت بندوں کے حق کیسے چھوڑ سکتی؟ آئیے بندوں کے حق کی اہمیت اور جان لیں. اور ایک دوسرے کے حق ہم تب ادا کریں گے، یاد رکھیے، جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے. اصول یاد رکھیے، ایک دوسرے کے حق ہم جب دیں گے جب عزت کریں گے، اور جب یہ سوچیں گے کہ جو اپنی نفس کے لیے میں پسند کروں اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کروں، جو اپنے لیے سوچوں اپنے بھائی کے لیے سوچوں. کیا میں اپنے لیے سوچتا ہوں لوگ مجھے گالی دیں تو میں کسی کو گالی نہیں دوں گا؟ کیا میں یہ سوچتا ہوں اپنے لیے کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بولے، میں کسی کو جھوٹ نہیں بولوں گا؟ کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنے لیے جو ہے کوئی میرا نقصان کرے، میں کسی کا نقصان نہیں؟ کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بیوی بچہ کو چھیڑچھاڑ کرے، میں کسی کی بیوی بچہ چھیڑچھاڑ نہیں کروں گا؟ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بہن کو کوئی چھیڑے تو میں کسی کی بہنوں کو نہیں چھیڑوں؟ کوئی چاہتا اس کی ماں کو نہ چھیڑے تو وہ دوسروں کی ماں کو نہ چھیڑے. تب اگر یہ سوچیں گا جو اپنے لیے پسند کریں گا اپنے بھائی کے لیے، تب حق ادا کریں گا. اس لیے کہ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے جب اپنے اوپر بیتی کہ کیا تکلیف ہوتی ہے حق مارنے سے. آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ظلم، زیادتی، تکبر، تکلیف دینا، لوگوں کو ایذا پہنچانا اور ہمہ اقسام کے گناہ عام ہو چکے ہیں. قسم قسم کے گناہ جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا. یاد رکھیں اتنے گناہوں کو ہم نے اوپر لاد لیا ہے. بندوں کے اتنے حق ہم زبردست انداز سے مار رہے ہیں. اس سے اجتناب کیجیے، اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے یا اس سے پہلے قیامت آ جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارا اصول دیتے ہیں، بہترین بات کہتے ہیں، اصولی بات. آپ نے فرمایا نوجوانوں سے، میں بھی نوجوانوں سے بالخصوص خطاب کروں گا اس مسئلے پر. اتنی زبردست بات آپ نے کہی اور فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی عزت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو، تو اپنی جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرو. تو تم جب بوڑھے ہوں گے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو تمہاری عزت کریں گی. پھر اس لیے کہ جب انسان نوجوان ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک انسان اپنے دور کا سب سے بڑا بادشاہ بھی رہا، سب سے بڑا وزیر بھی رہا، بوڑھا ہو گیا تو کوئی پہچانتا نہیں. لوگ پوچھتے بوڑھے حضرت کون ہے تمہارے گھر سے نکل رہے؟ تو کہا ہے نوجوانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت بڑھاپے میں ہو تو بوڑھوں کی عزت کرو. اگر تم بوڑھوں کی عزت کرو گے تو اللہ ایسے نوجوان پیدا کرے گا جو تمہاری عزت کریں گے تمہارے بڑھاپے میں. تو ہم چاہتے ہیں اگر ہم دوسرے ہماری عزت کریں، ہم دوسروں کی عزت کریں، دوسرے ہم سے جھوٹ نہ بولے، ہم دوسروں سے جھوٹ نہ بولے، دوسرے ہمیں گالی دیں، ہم دوسروں کو گالی نہ دیں، دوسرے ہمارا حق نہ مارے تو میں کسی کا حق نہ ماروں. کہ تو کہا کہ بڑھاپے میں اگر عزت چاہتے ہو تو جوانی میں عزت کرو. اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو، جو بوؤں گے وہ پاؤں گے، جو کھیتی کرو گے وہ پھل نکلیں گا، جیسی کھیتی کرو گے ویسا نکلیں گے. تو اس اصول کو یاد رکھیے، دوسروں کا حق دیجیے اپنا حق ملے گا، دوسروں کا حق ماری آپ کا حق جانے والا ہے. یہ بات طے ہے، ٹھیک. اسی طرح جو حقوق العباد ادا کرنے والے کو، بندوں کی حق ادا کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور مسلم کہا. بندوں کے حق ادا کرنے والے کو آپ نے مومن اور مسلم کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من اللسان ویدی، مسلمان وہ ہے جس کے شر سے، جس کے فتنے اور فساد سے، بالخصوص دو چیزوں کا آپ نے فرمایا، من اللسان ویدی، اس کے زبان اور ہاتھوں سے، جب دوسرے مومن اگر محفوظ ہے تو وہ مسلم ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا جس کی ہاتھوں سے اور زبان کے شر سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری بخاری کی روایت ہے، اور آپ کہتے ہیں اور فرمایا المومن من آمن الناس بوائقا، مومن تو وہ ہے، یہاں مسلم کے بارے میں کہا، یہاں مومن کہہ رہے ہیں، مومن تو وہ ہے جس کے شر سے، جس کے فساد سے، جس کے فتنوں سے انسانیت محفوظ ہو۔ اگر میرے شر اور میرے فساد ہاتھ کے اور زبان کے اگر لوگ محفوظ ہے تو پھر میں مومن ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو میں پھر ایمان والا اور مسلم اور مومن نہیں ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو مومن اور مسلم کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان کے فساد سے مومن خود اور انسانیت محفوظ رہے۔ تو یہاں دیکھیے مومن اور مسلم ہونے کا معیار۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے ہاتھ سے جو حق مارے جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ چونکہ ہاتھ سے حق مارنے کی حیثیت نہیں رکھتے، اس کے لیے طاقت لگتی ہے نا، کسی کی زمین لوٹنا طاقت لگتی ہے، لیکن زبان کی حق ہم آسانی سے مار دیتے ہیں، عزت اتارنا آسانی سے اتار دی، اس لیے کہ ارے وہ تو جھوٹا ہے، ارے وہ تو لچا ہے، ارے وہ تو لفنگا ہے، ارے وہ تو ایسا ہے، ارے وہ تو زانی ہے، ارے وہ تو فلاں ہے، بول دیا، آسانی سے عزت اتار دی اس کی جھٹکے میں، جبکہ نہ وہ جھوٹا تھا، نہ زانی تھا، نہ لچا تھا، نہ کسی قسم کی اس میں کوئی برائی تھی۔ تو آئیے زبان کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، بخاری کی روایت ہے، جو شخص دو چیزوں کی ضمانت لے لے، جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی لے لے تو میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت اور گارنٹر بن جاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی لے لے اپنی کہ میں نے یہ کام برابر کیا، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا ایک وہ چیز جو اس کے جبڑے کے بیچ میں ہے۔ کیا ہے جبڑے کے بیچ میں؟ زبان۔ اور وہ چیز جو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہے، اور اس کا کیا ہے؟ وہ شرمگاہ۔ جو اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کے تعلق سے ضمانت دے دے کہ اللہ میں نے اس سے کوئی برا کام نہیں کیا اور شرمگاہ غلط استعمال نہیں کیا، رسول اللہ میں گارنٹر بنتا ہوں۔ سمجھتے ہیں نا آپ گارنٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیسہ لے کسی سے اور کوئی اس کا گارنٹر بنے تو پیسہ نہ دے تو وہ شخص دے گا پیسہ جو گارنٹر بنا ہے۔ رسول اللہ میں اس کا ضامن ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی۔ میں جو دو چیزوں کی اللہ کے سامنے ضمانت لے لے، زبان سے میں نے کچھ نہیں کیا اللہ غلط، اور شرمگاہ کی، تو یہ دونوں چیزوں سے بندوں کے حق مارے جاتے ہیں۔ دیکھیے اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے بندوں کے حقوق کی۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اہل حقوق آئیں گے جن کے حق ہوں گے آپس میں، قیامت کے روز اہل حقوق آئیں گے جن کے حق ہیں آپس میں، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری جس نے بنا سینگ والی بکری کو مارا تھا، اللہ رب العزت ان میں بھی انصاف کریں گا، اور بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گا، وہ سینگ والی کو سینگ ماریں گی اور دونوں کو ختم کریں گا۔ اللہ رب العزت روز قیامت اہل حقوق آئیں گے جن کے حق تھے وہ آتے جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ انصاف کریں گا، حالانکہ جانوروں کو جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن انصاف کا تقاضا ہے رب کی، ان میں بھی فیصلہ کریں گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو جس سینگ والی بکری نے مارا تھا، اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گا، وہ سینگ والی کو ماریں گی اور دونوں کو مٹی بنا دیں گا۔ یہ لوگ جو ہے جنت اور جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جانو اندازہ لگائیے آپ، جانوروں کے تعلق سے بیان کیا رہا ہے کہ اہل حقوق آئیں گے، حتیٰ کہ بکریاں بھی آئیں گی جنہوں نے ایک دوسرے کو تکلیف دی تھی، ان کو سال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان میں بھی انصاف کریں گا۔ تو اندازہ لگائیے اگر میں لوگوں کو گالی دی ہوں گی، زمینات ماری ہوں گی، کھیتیاں لوٹی ہوں گی، پیسہ لے کر دبا دیا ہوں گا، لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کی ہوں گی، جھوٹ بول کر چھینا ہوں گا، دھوکہ دیا ہوں گا، گالی دی ہوں گی، غیبت کیا ہوں گا، اس کے پیچھے بد کلامی کی ہوں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا حق مارتے ہیں، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تو بکریوں کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی انصاف کو ایسا رکھ رہا ہے، سینگ والی کو بغیر سینگ سے انصاف دلائیں گے، یا بغیر سینگ والے کو سینگ والی سے۔ حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آئیے نسائی کی اور ایک روایت سن لیں، اس حدیث کو آپ اگر تھوڑا سمجھ جائے تو انشاءاللہ لذیذ ہماری زندگی میں تبدیلی کے لیے کافی ہے۔ صرف اس حدیث کے جو ہے اس کے متن کو آپ سنیے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے اس حدیث میں۔ نسائی اور طبرانی کی روایت ہے، عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی اللہ کے رسول خصم کھاتے ہیں بہت اہم بات کہتے ہیں، اس کے بعد فوراً اس کو بغور سننا چاہیے۔ تو کہا خصم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ایک انسان شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، 3 بار فرمایا۔ شہادت کیا ہوتی ذرا وہ بتا دو تو بات اور واضح ہو جائیں گی آپ کے ساتھ۔ شہادت یہ سب سے اونچا درجہ اور معیار ہے قربانی کا، اس سے اونچی اور کوئی قربانی دنیا میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان اپنی جان دیتا ہے اس میں۔ شہادت دنیا کے اندر سب سے عظیم قربانی جو انسان اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، اپنی جان، مال دے سکتا ہے، اولاد تو کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اپنی جان، اس کو کہتے ہیں شہادت۔
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید کے خون کا خطرہ زمین، مطلب جس وقت اگر وہ مر جائے اس وقت وہ اس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی روح کو قبض کر کے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جو ہے جنت میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جنت میں گھومتے پھرتے اور چرتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے ان کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ یہ شہید کا مقام ہے، یہ اس کا درجہ ہے۔ اس کے درجے تک یاد رکھیے، بہت کم اعمال ہے جو اس درجے تک پہنچتے ہیں، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے۔ آئیے اور شہادت کیا، ایک اور واقعہ سنا تو رسول اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ جنت سے ایک شخص کو بلائیں گا جو کہ شہید ہوں گا، اور کہیں گا اے میرے بندے کیسی رہی میری جنت؟ وہ کہیں گے اللہ بس سب کچھ جنت، سب کچھ۔ کیا چاہیے بول؟ بتائیں اللہ بس ہو گیا ہے سب کچھ۔ کہیں گے نہیں، کیا چاہیے بول؟ بندہ کہیں اللہ بس ہو گیا، بس جنت مل گئی۔ اللہ کہیں گے بول۔ تو بندہ جب سمجھ جائیں گے کہ اللہ بغیر بولے کہ نہیں رکنے، اللہ کو بولنا ہی، اللہ چاہ رہا ہے بولو کچھ، تو کہیں گے اللہ مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں ہو سکتا، واپس چل جاؤ تم جنت میں۔ مطلب اگر جنت میں جانے کے بعد مومن کوئی خواہش کرے گا تو وہ ایک خواہش ہے، جو شہید ہوگا وہ کرے گا پھر زندہ کیا جو مارا جاؤں۔ شہادت عظیم درجہ ہے، اس کے بارے میں فرما رہے کوئی شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، لیکن جب تک جنت میں نہیں جائیں گا جب تک اس پر کوئی قرض باقی رہیں گا۔ سبحان اللہ۔ شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مر جائے اللہ کی راہ میں، لیکن جنت تب تک نہیں پائیں گا جب تک قرض اس پر باقی ہے۔ بندوں کے حق کو ہم نے تو یہی سمجھا اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کروں گا اور مر جاؤں گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے دوسروں کے حق مار کے اللہ آپ کو کیا نصیب کریں گا ایسی موت بھی شہادت کی؟ اور کیا واقعی میں ایسے شہیدوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادت ہی قبول کریں گے؟ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تین مرتبہ دہرایا کہ زندہ کر دیا جائے اور پھر مر جائے اور پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو، جنت میں تو نہیں جائیں گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ حدیث بندوں کے حق بتا رہی ہے، شہادت سے بڑی اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ بھی قبول نہیں اللہ کو۔ اس عورت کی نماز روزہ حج بھی قبول نہیں تھا اللہ کو۔ اس انسان کا جو نماز اور حجوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا اس کو مفلس بنا دیا اللہ نے۔ بندوں کے حق بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان حقوق کو آسان مت سمجھ۔ اب بندوں کے حقوق میں چند باتیں رکھوں گا اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، جہاں ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہے اگر اس کی اصلاح ہم کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ عزیز ایک نیک اور صالح معاشرہ، ایک بہت اچھا ایک معاشرہ بنے گا مسلمانوں کا، جو ایک دوسرے کے حق ادا کرتا ہے، جہاں رب کی بھی حق ادا کرتا ہے وہیں بندوں کی بھی حق ادا کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز ظلم اور زیادتی۔ ظلم اور زیادتی ہمارے آج کی تہذیب کی فیشن پرستی جس کو کہیں گے وہ ایک عام چیز ہے، فیشن بنا لیا ہے لوگوں نے، ظلم اور زیادتی۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف اسلام نے جو بات کی ہے یاد رکھیے، ایسی باتیں بیان کی، بلکہ اسلام جب آیا تھا دنیا ظلم میں ڈوبی تھی، اسلام نے دنیا کو ظلم سے باہر نکالا، اور وہی امت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی، اسلام کا حامل کہتی ہے، اور وہی آج لوگوں کی حق ماری ان پر ظلم کر رہی۔ پہلی چیز ظلم۔ آئیے ظلم کی چند مثالیں لے لیں، اس لیے کہ یہ بندوں کے حق تلفی ہے، اس میں بندوں کے حق مارے جاتے ہیں، اور ظلم کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے یہ حرام ہے۔ آئیے اللہ کے رسول سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو شخص دوسرے پر ظلم کرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب چکائیں گا روز قیامت۔ ظلم کسے کہتے ہیں پہلے جان لیں۔ ظلم عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہو جس کا یہاں رہنا حق ہے، اگر اس کو اٹھا کے میں یہاں رکھ دوں تو یہ اس پر ظلم ہے۔ کوئی چیز جس کا ایک مخصوص مقام پر رہنا حق ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں حق ہے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دوں گی، اس کو کہیں گے ظلم۔ ایک آدمی ہے جو اس پوسٹ کے لائق ہے اور اگر میں نے اس کا حق اس کو ہٹا کر اپنے کو لا دیا، یہ میں نے ظلم کیا کہ تو وہ اس کی جگہ تھی۔ تو ایک چیز جس کا جہاں حق ہو اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا، اس کو عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں۔ مطلب کسی کا حق ہو نہ دیتے ہوئے دوسرا کچھ کر دینا، دوسروں کو دے دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ آج ظلم اور ستم جو ہے ہم اتنا عام کر چکے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس کا دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، کہ تمہارا رب کہتا ہے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کیا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے، اللہ کہہ رہا ہے بندو میں نے ظلم کو اپنی نفس پہ حرام کیا ہے۔ آگے اللہ کے فرماتے ہیں وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالمون، اور میں نے آپس میں تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، آپس میں ظلم نہ کرنا، آپس میں ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ ظلم اس لیے کہ بندوں کے حق میں سب سے بڑا آج ہم جو کام کر رہے ہیں، جو غلط ہو رہا ہے، وہ لوگوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہم کو پتا بھی نہیں ہم کیسے کر رہے ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کے تعلق سے بالخصوص ہم زمینوں کو عام سمجھتے کسی کی لوٹنا ہے نا، خالی پلاٹ بازو دکھا کیس کر دو اپنے نام پہ ہو جائیں گا،
خالی زمین کسی کی دی مار لو، وارث ہے وارثوں کا حق چرا لو، ہے نا، کھیتی باڑی ہے تو دھیرے 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 اپنی لائن کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دوسروں کے کھیتوں میں گھس جاؤ. ہم زمین کو عام سمجھتے ہیں. سن لیجیے زمین کے بارے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ اور جو ایک بالشت بھی کسی کی زمین پر ظلم کرے گا، بالشت سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بالشت، ہاتھ کھول لی بالش بن جاتی. جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین مارے گا، ٹھیک، یہاں ایکڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسکوائر فٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالشت 9 انچ کے قریب ہوتا ہے ایک بالش. جو شخص کسی ایک شخص کی کسی ظلم کرے گا زمین پر ایک بالش، اللہ اس کو روز قیامت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من ظلم قید شبر فطوق اللہ من 7 ارضین. جو شخص ایک بالش کسی کی زمین مارے گا، اللہ روز قیامت اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالیں گا. 7 زمینوں کے وزن کے برابر اس کے گلے میں ایک پھانسی جو ایک پھندا ڈالا جائیں گا. زمین کا وزن کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور 7 زمین 7 ارضین، 7 زمین کیا وزن ہوں گا ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ اندازہ دور، اگر میں ایک بالش زمین کو اگر تھوڑا 2-5 فٹ کھود لوں، اس کی مٹی جمع کر کہوں اپنے سر پہ اٹھا کر چلو، تو ایک قدم چلنا ناممکن ہے. بتاتا ہوں، ایک قدم چلنا ناممکن ہے. اگر ایک بالش زمین کو تھوڑا کھود دوں 4 فٹ اور ایک تھیلا بنا دوں بھائی یہ لے جائیے آپ، ممکن نہیں کہ آپ قدم بھی چل سکے، پیر لڑکھڑا جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی آپ. تو کیسے ہم نے اپنے نفسوں کو تیار کیا 7 زمین لٹکانے کے لیے اپنے گھروں میں. زمینیں مار رہے ہیں، جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، خالی جگہ دی کی قبضہ کر لو، لگا دو اپنے تمبو، اس پہ گاڑ دو اپنے جو ہے اس کے اوپر بورڈز لگا دو اپنے نام سے، دیکھیں گے پھر کیس ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے آپ یہ چیز مار لے، ہو سکتا ہے بڑے چتر اور چالاک بھی کہلائے بھائی کیا زبردست آدمی، کیا زمینیں لوٹتا ہے، کیا کرتا ہے. روز قیامت کیا کرو گے؟ ایک بالش کے بدلے 7 زمینیں ہوں گی. مذاق لگتا ہے 7 زمین آپ کو؟ 10-20 کلو کا بھی اٹھا لیجیے ایک تھیلا، پتہ چل جائے گا 7 زمینیں کس کا وزن ہوگا. آئیے اسی طرح ظلم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مظلوم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں عربی زبان میں. اس کی دعا اللہ سنتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو. مطلب کیا ہے؟ ظلم مت کرو، ظلم کرو گے تو بددعا دیں گا وہ آدمی. مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں رہتی، سیدھا اس کی بات عرش تک پہنچ جاتی ہے ایک آواز میں. تو مظلوم کی بددعا سے بچو، مطلب ظلم مت کرو اے مسلمانوں، اس لیے کہ جس پہ تم ظلم کرو گے اس کی بددعا ایسی آسمان پہ عرش پہ جائیں گی کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ اور حجاب نہیں ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول نے اتقی، ڈرنے کا حکم دیا ظلم سے. تو ظلم کے معاملے میں بڑی احتیاط کیجیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس نے بندوں کا حق مانا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقوق کے تعلق سے، اور فرمایا ایک حدیث کے اندر آپ نے، جو کہ بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے کسی کی عزت یا کوئی حق دینا ہے، کیا فرمایا؟ جس نے کسی کی عزت یا کوئی حق دینا ہے، کسی کو کچھ برا بول دیا تھا، اس کی عزت اتار دی تھی، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، حسد کیا تھا، چغلی کیا تھا، کسی کی عزت اتاری ہو یا کوئی حق مارا ہو، تو آج ہی اس کو حلال کر لے، آج ہی واپس لوٹا دے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے والدین نے اگر مارا ہوا تو بچے لوٹائے، ورنہ اس کو عذاب ملے گا. والدین نہیں بھائی ہمارے باپ نے زمین لوٹی تھی، انہوں نے دکان کھائی تھی، ہم کیا، انہوں نے نام پہ کر لیا، ہم کیسا دینا؟ نہیں دیجیے، ورنہ وہ بیچارہ جہنم میں جائیں گا. اس کی خاطر آپ دیجیے. کیا فرمایا اللہ کے سبحانہ، جس نے کسی کی عزت یا کوئی حق دینا ہے آج ہی حلال کر لے، آج ہی دے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل بھی کر کے بتایا. طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اندازہ لگائیے، رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنی پوری زندگی ہر حج میں اعلان کیا کہ اگر اللہ کے رسول کے طرف اگر کوئی روپیہ اور پیسہ یا کوئی وعدہ باقی رہا ہو تو مجھ سے آ کر لے لے، بنا پوچھ تاچھ کے لوٹا دوں گا، دے دوں گا. ساری زندگی اعلان کرتے رہے ہر حج میں کہ اگر اللہ کے رسول نے کس سے کوئی وعدہ کیا ہو یا کوئی پیسہ ادھار لیا ہو تو آج مجھ سے لے لے، میں بنا پوچھے کہ کب اور کیا لوٹا دوں گا. یہ ہے بندوں کے حق، یہ نبی ہے اور ان کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے ہر حج میں اپنی پوری زندگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کم و بیش تقریباً 20 سال جیے، بات ختم نہیں ہوئی. حسین رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، وہ کہتے ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت آتی کہ حضرت حسن نے جو ہے اس کے بعد اپنی تا زندگی اعلان کرتے رہے کہ میرے نانا کی طرف اگر کوئی پیسہ باقی ہو یا کوئی وعدہ انہوں نے کیا پورا نہ کیا ہوں گا تو مجھ سے لے لے، بنا تحقیق کے لوٹا دوں گا، پوچھوں گا نہیں کب کس کے سامنے دے دوں گا وہ چیز. کوئی اگر کہے 1000 روپے کہتے میں دے دوں گا، میرے نانا نے وعدہ کیا تھا کروں، میں کر دوں گا، پوچھوں گا نہیں کب اور کیا، لے لے مجھ سے آ کر. حقوق العباد کی اہمیت سمجھ رہے ان واقعات سے آپ کہ نبی کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہو کسی کا حق نہیں مارتا ہے. بتانا مقصود ہے بندوں کے حق کی اہمیت اے مسلمانوں کیا ہے کہ یہ خلیفہ مسلمانوں کے علی اعلان کر رہے اپنے سسر کے تعلق سے اور جو ہے اپنے چچا کے تعلق سے. چچا بھی تھے اللہ کے رسول کہ لے لے مجھ سے، چچرے بھائی معاف کر، کہ لے لے مجھ سے، کوئی اگر حق ہو تو مجھ سے لے لے آ کر،
اگر اللہ کے رسول کو وعدہ بھی ہو، کوئی پرومس کیا ہو کوئی، وہ بھی لے لے، اور کوئی پیسہ ہے مال باقی میں مجھ سے آ کے لے، بنا تحقیق کے لوٹا دوں گا، پوچھوں گا نہیں کیوں کب کیا، لے لینا مجھ سے۔ اور یہی نواسا بھی جو ہے اعلان کرتا رہا اپنی زندگی، کم و بیش یہ اعلان تقریباً 45 ہجری تک چلتے رہے۔ اندازہ لگے رسول اللہ کا انتقال 11 ہجری میں ہوا۔ بندوں کی حق کی کیا اہمیت ہے، 30 40 سال اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہوں گا تو لے لو بھائی آ کے مجھ سے۔ داماد بھی کر رہا ہے اور جو ہے نواسا بھی کر رہا ہے اعلان اس چیز کا۔ بندوں کی حق بتانا مقصود تھا بہرحال۔ اسی طرح بندوں کی حق کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا جو خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق لیتا ہے، جو خصم کے ذریعے ہوتا نا، کچھ لوگ خصم کھا لیتے ہیں، وہ میری فلاں خصم، یہ خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق لوٹ لے، جھوٹی خصم مت لو، خصم کھا کر حق لوٹ لے کسی کا، کہ بھائی خصم ہے کہ یہ مال میرا تھا، تمہارے والد نے مجھے دے دیا تھا، آپ کو بولیں گے والد کا وعدہ لے لو۔ تو جو کسی مسلمان کو خصم کھا کر دھوکہ دیتا ہے یا اس کا حق لے لیتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ کی قسم یہ تو پیسے میرے تھے گرے ہوئے، آپ کے نہیں تھے، لے لیتا ہے وہ پیسے، اب کہ اس کے نہیں ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی قسم کھا کر کسی کا مال لے لیتا ہے جو کہ اس کا حق نہیں ہے، تو اللہ کیسے فرماتے ہیں اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب کر دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم واجب کر دی، اور ہمیشہ کے لیے جنت سے وہ جو ہے محروم کر دیا گیا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول اگر معمولی بھی کوئی حق رہا ہو تو؟ صحابہ بڑے چوکنا رہتے، معمولی سمجھتے ہیں نا، معمولی کوئی میں نے ایسا کر لیا ہو تو آئیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا چاہے پیلو کی درخت کی لکڑی کے برابر بھی تو نے اگر ایسا ظلم کیا ہو تو جنت تجھ پر حرام ہے اور جہنم تجھ پر واجب ہے اور جنت تجھ پر حرام ہے۔ پیلو کی لکڑی مسواک کو بولتے ہیں، اس مسواک کا بھی ظلم کیا ہو نا کبھی تو نے، مسواک کی کیا قیمت ہے اس زمانے میں، راجی 4-5 روپے ملتی ہے، اتنا بھی تو نے اگر ظلم کیا ہو نا تو جہنم تجھ پہ واجب ہے اور جنت تجھ پہ حرام ہے۔ پیلو کی لکڑی کے برابر، پیلو کی لکڑی اس زمانے میں مسواک کے لیے استعمال ہوتی تھی، آج جیسا الگ الگ درخت ہوتے ہیں اس زمانے میں پیلو کی ہوتی تھی، تو کہا پیلو کی لکڑی مسواک کے برابر بھی ظلم کرے گا تو جنت تجھ پہ حرام ہے اور جہنم تجھ پر واجب ہے۔ آج تو ہم نے کیا کچھ حق نہیں مارے لوگوں کے، کیا کچھ فتنے اور فساد میں اپنی نفسوں کو اور دوسرے نفسوں کو ہم نے نہیں ڈالا۔ بندوں کی حق مارنا عام بات ہے، ایک گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں داخل ہونے تک 1000 حق ہم مار رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں دوسرے کا کوئی حق ہے۔ گھر سے انسان نکلا بے تحاشا گاڑی بھگا رہا ہے، نوجوان آج کل بڑے بھگاتے ہیں لیکن وہ جانتا نہیں ہے اس سے انسانوں کے حق مارے جاتے ہیں۔ اگر وہ گاڑی رفتار سے بھگا دے، اس سے کوئی انسان ڈر کر، یقیناً اس کو تو بہت اچھی عادت ہے، یہ بڑا اسٹنٹ مین ہے، یہ گاڑی روک لیں گا، لیکن سامنے والا اگر گھبرا جاتا ہے، یاد رکھیے اس کی گھبراہٹ کا عذاب اس شخص پر آئے گا جس نے اس کو ڈرایا، چونکہ اس کا حق مارا، حق مارا آپ نے اس کا۔ کسی خاتون کے بازو سے تیز گاڑی لے کر نکل گئے ہو تم، جس سے وہ گر گئی، تم تو چلے گئے ہنستے ہوئے، یاد رکھو اس کے زخم جب تک نہیں بھریں گے، اس کی ہر سس کی ہر آہٹ ہر خون کا بدلہ تمہیں دینا ہے قیامت کے روز، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جس چیز کا بندوں کے حق میں ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ خون کا ہونے والا ہے۔ تم نے غلط گاڑی چلائی جس سے کسی کا خون بہا، تم کو کس نے حق دیا تھا گاڑی چلانے کا؟ اگر نہیں آتی تو تمہارا حق نہیں اس کو لے کے چلانے کا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے، تم نے اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا ہے کہ تو ظلم کریں گا آپ لوگوں پر، کسی کو جا کے مار دیں گے، آپ بولیں گے میرے تو بڑا رسوخ ہے، اثر ہے، میں چھڑا کے لا لوں گا، اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی چیزیں ہیں بندوں کے حق؟ گاڑی کو لایا آپ نے کہیں بھی پارک کر دیا اپنی گاڑی، ایک بیچارہ جس کی گھر میں کوئی بیمار ہے لے کے نکلنا چاہتا ہے، آپ کی گاڑی اس کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بورڈ بھی لگایا تھا میری گاڑی کے پیچھے پارک مت کرو، مجھے جانا ہے، میں کیسا کروں، رکشہ لے جانا پڑے گا، میری مجبوری آ گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے یہ؟ اگر وہ مر جائیں گے اگر راستے میں، کس پر آئیں گی ذمہ داری؟ تم نے مارا اس بندے کا۔ گاڑیاں آپ چلا رہے ہیں اور زور سے ہارن بجا رہے ہیں، اگر اس ہارن سے کسی کو تکلیف ہوتی جبکہ لکھا ہوا ہے نو ہارن زون، ہارن مت بجائیے۔ بچے تعلیم حاصل کرے خلل ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ تمام طلباء جتنوں کی تعلیم میں خلل ہوتا ہے، تمہیں اس کا عذاب ملے گا اس لیے کہ تم نے اس جگہ ہارن کیوں بجایا، بندوں کا حق مارا تم۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں ڈھول تاشے بجا رہے اپنے محلوں کے اندر، ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ ارے کوئی بیمار عورت ہے اندر، بیمار مرد ہے، کوئی بوڑھا ہے جو بیمار ہے اور تم ڈھول بجاتے ہو اپنے گھروں کے آس پاس، جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیچارہ سو نہیں سکتا ہے نا، بچے ڈر کے نیند میں سے اٹھ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے۔ قیامت کے روز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نام اعمال میں لکھے نہیں جائیں گے تکلیفیں؟ یہ بندوں کے حق ہے، یہ لکھے جائیں گے، یہ بندوں کے حق ہے، لکھے جائیں گے۔ تو ایک انسان جب مومن نکلتا ہے تو وہ سنجیدہ انسان ہوتا ہے اپنے آپ میں، وہ دوسروں کے حق ان کی اہمیت کو جانتا ہے، لہٰذا بہت سے کاموں سے وہ اجتناب کرتا ہے جو کر بھی سکتا ہے نہیں کریں گے، اس لیے کہ بندوں کے حق مارے جاتے ہیں اس کے اندر۔ اگر میں کوئی گاڑی غلط کر دوں گا، کوئی میری لکڑی گھر کا کنسٹرکشن کا سامان راستے پہ آ جائے گا جس سے اگر ایک انسان گر گیا تو میرا گھر تو ایک طرف ہے یار، وہ نقصان میں کیسے بھرپائی کروں؟ اس کے لیے احتیاط کرے، لیکن ہمارے پاس کوئی سوچ نہیں، گرے گا کون، وہ گر رہا نہ مرنے دو، اس کا بچہ دب میں مجھے کیا لینا دینا۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے صدقے اور خیرات یاد رکھے روز قیامت ہم کو بالکل نہیں بچا سکتے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی عزت ان کے احترام کے تعلق سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ مومن دین میں بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ
جب تک کہ وہ ناجائز قتل نہ کر دے۔ ایک مسلمان دین میں بڑھتا رہتا ہے، خوب اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب تک کسی کا قتل نہیں کر دیتا اس کے نام عمل رک جاتا ہے، پھر کہ تو اس نے حق مارا انسان کا، پھر اس کے نام عمل رک جاتا ہے اس کے اعمال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان پر ایک دوسرے کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ مسلمان پہ خون، مال اور عزت حرام ہے، تو کسی کی آپ بے وجہ عزت نہ اڑائے، کسی کا بے وجہ خون نہ بہائے۔ یاد رکھیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے۔ عزت کے معاملات تو بہرحال ایک فہرست گنائی جا سکتی ہے جو عزت لوگوں کی ہم اڑا دیتے ہیں، اور آج کل جدید دور کے اندر بڑا آسان ہو کسی کی عزت اڑا دینا۔ کچھ نہ صحیح تو ایک SMS بنا کر بھیج دو، اس کے تعلق سے اس کی عزت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے روز قیامت یہ معمولی چیز ہوگی؟ کیا معمولی ہوں گی؟ ارے دنیا کے اندر ہی اگر آپ نے کوئی ڈیفیمیشن کا کیس ڈال دے کہ میری عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، تو آپ کو مشکل ہو جائے گا آپ کی گردن چھڑانا اس سے۔ رہا دنیا کا معاملہ، پھر آخرت کا معاملہ اللہ کیا کریں گا؟ دنیا میں تو آپ رشوت دے کے چھوڑ سکتے، آخرت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ عزت اتار دیا آپ نے کسی، جھوٹ بول دیا کسی سے، غیبت کرتے ہیں اس کی۔ غیبت اتنا سخت گناہ ہے جس میں انسان دوسرے کی جو عزت اتار دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں کسی کے۔ لیکن آج یہ گناہ عام ہے، مرد اور عورتیں بیجا اور بجا اس سے ملوث ہے، ہر شخص اس سے ملوث ہے، اور اس کو اپنے آپ کو بولتے ہیں یار بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ بازو بٹھاتے ہوئے، آؤ کیا کیا قصہ ہو محلے میں ذرا سناؤ آج، ارے اس کا یہ ہو گیا، اس کی بچی کا یہ ہو گیا، اس کے بچے ہو گیا، اس کا ہو گیا، اور سب ہنس کر سن رہے ہیں۔ عزت اتارتے ہو تم ایسی لوگوں کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ولا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجر نے فرمایا کہ تم میں سے آپس میں کوئی کسی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کریں گے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ فکرہتموہ، تم کو کراہت آئیں گی، تو پھر تم غیبت مت کرو۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول مل غیبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول غیبت بولتے کس کو ہے؟ کہا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کر، ایسی بات کر جس سے اس کے سامنے کی جائے اس کو برا لگے۔ تو کہا اللہ کے رسول اگر اس میں وہ بات ہو تو، مطلب اس میں ہے تو میں بول رہا ہوں، تو اگر ہو تو غیبت ہے، نہیں ہے تو جھوٹ ہے، پھر تو اس میں برائی ہے لیکن تم دوسروں کے سامنے بیان کرو، اس کی اصلاح نہیں کرتے ہو اور دوسروں کو بولتے پھرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت کے بڑے سخت انجام ہے، یاد رکھیے۔ ایک بار دو نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور ایک تیسرے آدمی کی بات کرتے جا رہے تھے، اور وہاں وہ کہتے گدھا مرا ہوا تھا جس میں بے انتہا بدبو سے کیڑے پیدا ہو چکے تھے، ہم دور سے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا اس کا گوشت کھاؤ، تو کہا اللہ کے رسول ایک تو گدھا حرام، اس پر مرا ہوا سڑ چکا ہے، بدبو آ رہی، کیڑے پڑ چکے ہیں۔ کہا تم دونوں جو ابھی بات کر رہے تھے نا تیسرے بھائی کے بارے میں، یہ اس سے برا تھا، اور تمہارے راتوں کے اندر میں ابھی بھی اپنے بھائی کا گوشت دیکھ رہا ہوں، مطلب تم نے اس کا قتل کیا، تم نے اس کو کھایا، اس لیے قرآن نے کہا جیسا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا مردار، ایسی مثال ہے غیبت کرنے والے کی، تمہارے دانتوں میں وہ گوشت اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں غیبت کا۔ اسی طرح ایک بار یوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک دوسری ازواج رسول اللہ کی جو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ جو تھی یہ نسلاً یہود تھی، یہ مطلقہ تھی، یہ بھی طلاق شدہ تھی، رسول اللہ کی صرف ایک ہی بیوی جو ہے کماری تھی، وہ حضرت عائشہ تھی، دیکھنے دکھانے میں بڑی خوبصورت تھی، لیکن حضرت صفیہ جو تھی دیکھنے دکھانے میں تھوڑا سا ان سے اور نکلتی تھی آگے، اور خوبصورت تھی دیکھنے دکھانے میں۔ تو جب سے اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا تھوڑی سی دونوں میں انبن تھی شروعات سے ہی، دونوں شوقن ایک دوسرے تھوڑا کہیں نہ کہیں جو ہے۔ ایک بار یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور یہ خد میں تھوڑی پستہ تھی، خد میں حضرت عائشہ سے دیکھنے دکھانے میں اچھی تھی، پستہ خد تھی۔ تو ایک بار اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے کہا کتنا اس سے محبت ہے، پتہ نہیں لمبی ہوتی تو کیا کیا کرتے تھے اس کے لیے، مطلب اس کا خد کم ہے، صفیہ کا تو اتنی محبت ہے تم کو، اس سے پتہ نہیں لمبی ہو جاتی تو کیا کرتے تھے اس بیوی کے ساتھ تم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تیری اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں گھلا دیا جائے تو اس کو کڑوا اور خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو نے گدھا کہا نا اس کو، اس کے سامنے برا لگتا ہے اس کو، یہ غیبت ہے اس کی۔ تو کہا اگر تیری یہ بات اگر سمندر کے پانی ملا دیا جائے اس کے خراب کرنے کے لیے اور اس کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے۔ غیبت کی تھی نا، حق مارا تھا اپنی ایک بہن کا، حقوق العباد میں حرف آیا تھا، یہ سختیاں اس چیز کی۔ لیکن آج ہمارے پاس کسی کی عزت اتارنا، جھوٹ بولنے والوں کو چتر انسان سمجھتے ہیں لوگ۔ قابل مینیجر جو ہے جتنا جھوٹ بولتا اتنا قابل مینیجر ہے، جتنا جھوٹ بولتا اتنا قابل سیلس مین ہے۔ ہو سکتا دنیا میں تو شاید آپ کچھ سیلس کر لے، لیکن آخرت میں اپنے نیکیوں کو سیلس کرنا پڑیں گے، بیچنا پڑیں گے، وہاں یہاں نہیں چلنے والا، وہاں کیسے آپ کریں گے؟ نہیں اللہ وہ تو میں نے کمانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تو کمائی کے لیے جھوٹ بولنا شریعت نے اجازت نہیں دی، کم کماؤ نا، کس نے کہا تم کو اتنا کماؤ، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ لیکن ہو جائیں گا، کر دوں گا، آ جانا، لے لینا، جبکہ معلوم ہی کام نہیں ہونے والا، بول دیں گے حق آسان ہوگا، کام کرتے بڑے کوئی بول دوں گا جاؤ، بعد میں کیا بھول گیا تو جان دو کون پوچھنے والا، کیوں کہا تھا پھر، ہاں کہہ دیتے میں نہیں کر سکتا، جاؤ، حق مارا تم نے، جھوٹ بولا۔ تو ہم اس معاملات کو جو ہے ان معاملات کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح جو ظلم کے ساتھ ساتھ ایک جو عام بات ہے چغلی اور غیبت کے بعد، وہ یہ ہے حسد۔ یہ وہ حق مارنا ہے جو انسان حق کب مار دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حسد وہ چیز ہے کہ انسان دوسرے کی جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی اس کو دیکھ کر جلے، اپنے دل میں تکلیف ہو اس کو، اور وہ چاہے اس کا زوال ہو جائے، یہ نعمتیں اس سے ختم ہو جائے، چھین لی جائے، برباد ہو جائے یا میرے پاس آ جائے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دعا سے سکھائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دعا کرو اے نبی کی حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ مجھے بچائے۔ حسد، مومن دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا
بلکہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی اللہ بہت اچھا، جیسا اللہ نے چاہا، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی سوچ سمجھ اور طاقت سوا اللہ ہی، بہت اچھا کیا تم نے۔ مومن یہ بولتا ہے، لیکن جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے بولتا ہے یہ نعمتیں کیسے چھینے اس سے، یہ نعمتیں کیسے ختم ہو جائے اس سے، کیسے اس نعمتوں کا زوال ہو جائے، ڈوب جائے یہ نعمتیں اس سے، یا کیسے یہ نعمتیں میرے پاس آ جائیں۔ حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس کی نعمتیں مجھے مل جائیں، یہ بھی حرام۔ دوسری حسد جو سنگین ہے، بہت زیادہ حرام ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کی ڈوب جائے، یہ سنگین حرام ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ تو عام بات ہے، عورتوں میں یہ ناشکرا پن، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، مردوں میں بھی عورتوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ کسی نے گھر بنا لیا، دیکھو اللہ کس کس کو دے رہا، ہم کو نہیں دے رہا، آپ یہ کہتے ماشاء اللہ اللہ نے اس کو دے دیا جیسا چاہا، انشاءاللہ ہم کو بھی اللہ دیں گا، اور یہاں نہ صحیح اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں جنت تو پائی لیں گے انشاءاللہ۔ وہ چھوڑ کر دیکھو فلاں ہو جا رہا، دیکھو فلاں ہے، دیکھو یہ ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ بولتے ہم غریب ہیں، ہم کو نہیں دے رہا، اللہ ان کو دے رہا ہو، پہلے پیسے تھے اور پیسے مل گئے، یہ بولنا چاہیے ماشاء اللہ بڑا اچھا ہوا اللہ نے آپ کو اور دیا۔ تاکید کرنا چاہیے کہ آپ خرچ کیجیے اللہ کے نام، اللہ اتنا دیتا ہے، اب نہ کہ آپ جلے اس پر، حسد کرے اس سے۔ تو حسد اور جلن یاد رکھیے، یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ جلتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے دوسروں کو عطا کیے، جلتے ہیں ان پر دیکھ کر کہ اللہ نے اس کو نعمت دی۔ اللہ ایسے ہی نعمت دیکھ کر ایک سے دوسروں کو آزماتا ہے، مالداروں کو غریبوں سے آزماتا ہے، غریبوں کو مالداروں سے آزماتا ہے۔ اگر اللہ نعمتوں کو سب کو برابر دے دیتا کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ لوگ سوچتے ہیں یار اللہ سب کو کیوں نہیں دیتا، سب کو گھر، سب کو گاڑی، سب کو بنگلہ۔ سوچ تو بڑی اچھی ہے، سوچ بڑی اچھی ہے، لاجیکل نہیں، فالتو سوچ ہے ایک دم، دیکھنے میں اچھی ہے، لیکن کیسے دیکھیے، میں بھی لکھ پتی ہوں، آپ بھی لکھ پتی ہیں، یہ بھی لکھ پتی اور یہ بھی لکھ پتی ہے۔ اب میں لکھ پتی گھر بنانے نکلا تو کون سا لکھ پتی میرے گھر میں کام کریں گا؟ اگر بھائی میرا گھر بناؤ نا، ارے اپن بھی لکھ پتی ہے، ٹھیک، بھائی میرا گھر بناؤ نا، اپن بھی لکھ پتی ہے، بھائی آپ بنا دو، بھائی اپن بھی اپنے کیا اپن بھی لکھ پتی ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ نے جو فضل کم اور زیادہ دیا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے کو، غریبوں کو امیروں سے، امیروں کو غریبوں سے آزماتا ہے، مردوں کو عورتوں سے، عورتوں کو مردوں سے، بچوں کو بڑوں آزماتا ہے اللہ نعمتوں سے۔ تو یہ آزمائش ہے، اس کو اللہ نے امیر بنایا تو زکات کی پوچھ بھی تو کریں گے نا، کتاب میں کھاتے میں زکات صدقہ دیا کیا؟ میں غریب تھا تو میرے سے زکات کی پوچھی نہیں، الحمدللہ میں تو چوک گیا اس۔ دیکھ رہے آپ، ہر کسی کو جو فضل دیا خوش ہویا کہ جی الحمدللہ بہت اچھا دیا اللہ نے اس۔ صحابہ جلتے نہیں تھے ایک دوسرے کے فضل پہ، دعائیں دیتے، دعائیں دیجیے، حسد مت کیجیے، حسد سنگین جرم ہے، ٹھیک، اس سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے دھوکے بازی، اب آپ کہیں گے دھوکے بازی بولے تو یہ تو ہماری اس کے بغیر تو شناختی نہیں ہے، افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی اس کے بغیر شناختی نہیں ہے آج، ہے نا؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جو لوگ بزنس میں وہی بات جانتے ہیں جو میں کہوں گا اب، کہ جیسی رمضان کا مہینہ ختم ہونے آئے گا تو جتنے ہندو تاجر ہیں جو آپ سے ڈیلنگ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے ہیں مسلمان سے جلدی لے لے، رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ رمضان میں دھوکہ اور جھوٹ نہیں بولتے، جلدی سے جو کچھ حساب کرنا کر لے، 30 اور 29 کے بعد ملنے والا نہیں تیرے کو، یہ ان کو معلوم ہے۔ ایک زمانہ تھا یہ قوم سچائی سے پہچانی جاتی تھی، یہ سچے لوگ ہیں۔ آج یہ اپنے جھوٹ سے اور حسد سے اور جو برائی سے پہچانی جاتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے کہ وہ پیسے لائے گا، کتنے ہیں، ارے فلاں مارواڑی صاحب نے دی، مت گنو وہ تو برابر ہوں گے، کہاں سے لائے وہ مسلمان سے، پہلے گنو اس کو پہلے اور پھر اس کے بعد وہ کرو، کہ تو یہ پھٹے ہوئے نوٹا اور کم نوٹا ڈالتا ہمیشہ، ہاں ہوتا ہی ہے، نہیں ہماری پہچان آج دھوکے سے ہے، پہچان ہے، افسوسات کہہ رہا ہوں، یہ قومیت کی پہچان جو کہ سچائی سے، صداقت سے، اس کے نبی کی پہچان صادق اور امین سے تھی، سچا اور امانت دار۔ اس قوم کی پہچان ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ چلیے چھوڑیے، میں دوسری قوموں کی بات نہیں، آپس میں ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے اس میں سے، ہر کوئی حق مار رہا ہے دوسرے کا، حق دینے کی ضرورت، یہ نہیں کہ وہ میرا مارے گا تو میں اس کا حق ماروں گا، نہیں، اس نے مارا اس کے ساتھ اللہ کا مارا، میں دوسروں، وہ ہمارے پیسے لوٹتے ہیں ہم ان کے پیسے لوٹتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس نے لوٹا اس کا معاملہ اس سے، میں کیوں کسی کا لوٹوں پیسہ، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے دھوکہ بہت بری چیز ہے، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خیر خواہی کریں۔ اب انسان کہاں کہاں دھوکے دیتا ہے، چند مثالیں دیتا ہوں کہ دھوکے باز انسان جو ہے دوسرے کو لیے جو ہے برا سوچتا ہے، اپنے لیے اچھا سوچتا ہے۔ دھوکہ دینے والا کیا بولتا ہے، اس کو دھوکہ دیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا، تو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، اپنے لیے اچھا، جبکہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ دوسرا، دھوکے باز آدمی کیا کرتا ہے، ایک چیز کا ظاہر چھپا کے اس کا دوسرا بتاتا ہے، مثال تو کوئی خریدنا ہے، یہ موبائل کتنے کا ہے، وہ ظاہر چھپا دیتا ہے اس کا، کچھ تو بھی نیا باڈی چڑھا کے اچھا، اندر پورا خراب، ظاہر اچھا بتاتا ہے، باطن اس کا خراب کر دیتا ہے۔ دھوکے باز یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ اپنے لیے اچھا دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے وہیں چیزوں کو اچھا کرتا ہے، جبکہ اندر سے وہ بری ہوتی ہے۔ تیسرا جو گناہ اس سے ہوتا ہے کہ دھوکہ دہی کے لیے وہ دل میں بات کو چھپاتا ہے، اس کو معلوم یہ خراب ہے، دل نہیں چھپاتا، بولو مت اس کو، اگر بولیں گے تو بکیں گا نہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مال خراب اور برا ہو آگے رکھو، بتا کر بیچو، ویسا نہیں بیچ سکتے، بتا کر بیچو یہ مال خراب ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ واقعہ یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح نکلے خرید کے لیے بازار میں، آپ نے اناج دیکھا، جب اناج میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہاتھ گیلا نکلا، تو کہا یہ کیا ہے، اوپر سوکھا اناج تھا، تو کہا اللہ کے رسول کل رات بارش ہو گئی تھی، اب کون میرا گیلا اناج لیں گا، میں نے نیچے چھپا دیا، تو کہا نہیں، اس اناج کو اوپر رکھ،
دھوکہ مت دیں، اس لیے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یہ دھوکہ تو ہماری پہچان ہے، شعار جس کو کہتے ہیں، علم جس کو بولتے ہیں، ایک جھنڈا فلیگ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ تب یہ کہا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دھوکہ مت دیجیے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے مخالف کی مال، بیوی، اولاد، خادم اور دوستوں کی چغل خوری کرتا ہے، دھوکہ دینا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جان و مال کی حفاظت اور راز چھپانے کا وعدہ کرتا ہے اور راز نہیں چھپاتا ہے، یہ بھی دھوکہ ہے کہ بولتا ہے میں تمہاری جان بچاؤں گا، وقت پہ میرے کو آواز دینا، میں تمہارے مال کو کروں گا، لیکن آخر میں کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دے دیتا ہے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان جو ہے دھوکہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے دھوکے کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ حسن روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کی بیوی یا غلام کو جو ہے بہکائے، ٹھیک ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اب بولیں یہ کیسا؟ بہت سے لوگ ہوتے چلو اس کے پاس جائیں گے، کیسا؟ اس کی بیوی کو بہکا دیں گے، جھگڑا شروع ہو جائیں گے خاوند کے خلاف، یا کسی غلام کو جا کے بولیں گے کتنی تنخواہ ملتی تم کو یہاں، ادھر تو 5 دیتے، تم کو 4 ہی ملتی ہے، اور چلا گیا اٹھ کے۔ بہکایا اس نے اس کے غلام کو، اس لیے کہ یہاں سے نوکر چھوڑ کے چل جائیں گا پھر نوکری۔ جس نے کسی کی بیوی اور غلام کو بہکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر اپنے مالک کے خلاف، اپنے شوہر کے خلاف کیا اس کو بہکا کر، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دھوکہ عام آتے، دھوکے دینے والے کے تعلق سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دھوکہ دینے والا خود اپنے دھوکے میں پھنستا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فمن نکث فانما نکث علی نفسی، اور جو وعدہ بیعت توڑ دے اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، جو وعدہ کرے وہ توڑ دے، دھوکہ دے دے، اس کا وبال اسی پہ۔ دوسری جگہ فرمایا ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، کہ جو بری تدبیر کرتا ہے، برا سوچتا ہے دوسروں کے بارے میں، وہ اسی کے سامنے آ جاتا ہے، کرنے والے کے سامنے۔ ایسے بولتے ہیں نا جو کنواں کھودے وہی گرتا ہے اس کے اندر، وہی مثال ہے۔ قرآن نے کہا جو بری تدبیر، دوسروں کا برا سوچتا ہے، دھوکہ دو، اللہ اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے سب سے، ٹھیک ہے۔ تو دھوکے بازی سے اس سے ہم بچیں۔ اسی طرح ریا اور دکھاوا، انشاءاللہ اس پر پورا ایک تفصیلی عنوان آپ کے سامنے آئے گا، ریا اور دکھاوا۔ ٹائم ٹیبلز انشاءاللہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو جاتے جاتے ضرور لے جائیں، والنٹیئر سے گزارش کروں گا ٹائم ٹیبل لوگوں کے سامنے رکھیے تاکہ وہ تفصیلات دیکھ لیں۔ اسی طرح جو ہے ریا سے بچنے کی ہم جو کوشش کریں۔ اسی طرح خود پسندی، اس میں بھی لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پسند کرے دوسروں کو نہیں، بس میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے، میری بات ہی آپ مانو، خود پسندی یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ ہو گیا، دھوکہ دہی ہو گیا، چغلی ہو گیا، غیبت ہو گیا، اور کئی ایسی جو ہے مثالیں دی جا سکتی ہے بہرحال جو اس میں آتی ہے۔ تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں بندوں کے حق کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی۔ بندوں کے حق مارنا یہ ایک سنگین جرم ہے، دنیا اور آخرت کے اندر اس کے بڑے وبال ہیں۔ جو دھوکہ دیتا ہے، جو بھی بندوں کے حق مارتا ہے، دنیا میں بھی عذاب جھیلتا ہے، اور آخرت کے عذاب تو بہرحال میں نے کئی احادیث کے ذریعے آپ سے گنا دیے۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں، تہیہ کریں، یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ عزیز ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر دھوکہ دیا ہو تو انشاءاللہ عزیز اس کو لوٹانے کی کوشش کریں گے، کوئی مال یا کچھ لیا ہوگا تو واپس دے دیں گے، غیبت چغلی کی ہوں گے تو اس سے جا کر معافی مانگ لیں گے اور اس معاملے کو ختم کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے حلال دنیا میں نہیں کر لیا، یہ چیز بدلہ نہیں لے لیا، تو آخرت میں یاد رکھیے اس کا بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے ابوبکر کو کچھ کہہ دیا، ابوبکر صدیق کچھ کہہ دیا، یہ بھی حق مارنا ہے جو کہ ان کا حق نہیں تھا۔ ابوبکر اس لائق نہیں تھے کہ انہیں کچھ کہے، کوئی کہہ دیا، ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ عمر بن خطاب کا احساس ہوا اور اللہ کے رسول تک جب لوگوں نے بات پہنچائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ابوبکر کو کیوں کچھ کہتے ہو؟ یہ وہ تھا جب دنیا نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا، میری تصدیق کی، کیوں تم اس کو کہتے ہو کچھ؟ مطلب پلٹا کے مجھے بول دو تم الگ۔ اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر واپس نہ کرنا، معاف کر دے سو کرنا ہے، لیکن واپس مت بولنا عمر کو کچھ۔ صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، ابوبکر کو کچھ بول دیا میں نے غلط، رو رہے کہ معاف کر دو مجھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اس چیز میں۔ تو بندوں کے حق لیے ہو تو لوٹا دے، عزت اتاری ہو جا کر معافی مانگ لے، جس کے سامنے کچھ برا کہا اسے کہہ دے کہ میں نے غلط کہا تھا، بھائی وہ آدمی ایسا نہیں ہے۔ وعدے کیے ہو تو پورے کر دے، وعدہ کر رکھا اور اگر معلوم ہے نہیں ہوں گا تو بتا دے فون کر کے کہ میں مجھ سے نہیں ہوں گا، میں کوشش ضرور کروں گا آپ کو کرنے کی۔ تو حقوق والی بات کو مذاق نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، ان کی بڑی اہمیت ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ جو اللہ کے اور بندوں کی حق ادا کرتا ہے ان کے بڑے فائدے بھی ہیں، ایسے لوگ مشہور اور عزت بھی ملتی ہے دنیا میں، اللہ عزت بھی دیتا ہے جو بندوں کی حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول پہلے سے مشہور تھے صادق اور امین کے نام سے۔ تو لہٰذا کوشش کرے، تہیہ کرے کہ ہم بندوں کے حق دیں گے، چاہے ہم مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو۔ غلطی جب کبھی بھی ہوئی ہو، آج اس غلطی کی تلافی کریں گے، آج ہم اس کی معافی مانگیں گے، لوگوں سے کیوں تو معافی مانگیں گے، کچھ لیا ہو تو لوٹانے کی کوشش کریں گے، کوئی مال ہو تو اس کو لوٹا دیں گے، اس لیے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو جو کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، اور بندوں کی حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ کے حق بھی ہم ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔